فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان بنیادی طور پہ مخلوق ہے اور اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. خالق نے جیسے چاہا اسے ماں کے پیٹ میں تیار کیا، پیدا کیا. اللہ کی تخلیق بڑی ہی خوبصورت، لازوال اور بے مثال شاہکار ہے. اللہ رب العزت اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. انسانوں، انسانیت کا تقاضا ہے کہ تم ذرا ادب، احترام کے دائرے میں رہا کرو، شرم و حیا، عزت اور وقار کے ساتھ اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی حکمت کو اور عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے رب سے ڈرا کرو. تمہارا رب وہ رب ہے کہ جو بغیر کسی سابقہ نقشے کے تمہیں بناتا ہے اور پھر ماں کے پیٹ میں ایسی مصوری کرتا ہے کہ ایک ہی چہرے کے اوپر 7.5 ارب نقشے بنا ڈالے. 1 فٹ کی بھی پوری جگہ نہیں جس پہ اس قدر اس نے اپنی تخلیق، اپنی انجینئرنگ اور اپنے بدی ہونے کا ثبوت دیا ہے. اللہ اصول بیان فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، اس سے ان کی اہلیہ سیدہ حوا کو بنایا گیا. ان دونوں کے ملاپ سے اللہ رب العزت نے پھر ایک قاعدہ کلیہ بنا دیا کہ مرد اور عورت کے تعلق سے ہم پھر آگے مرد اور عورتیں پیدا کرتے ہیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اللہ رب العزت جو چاہے فیصلہ کرے، اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. حاشیہ نشینی بھی نہیں، نکتہ چینی بھی نہیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ بھی نہیں، ایسے کیوں اور ایسے کیوں نہیں، یہ اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا اور نہ کسی کی طاقت ہے کہ وہ پوچھے. مالک نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے، آگ ہوا پانی سے جناب آدم علیہ السلام کا خمیر اٹھایا. اس خمیر سے سیدہ حوا علیہ السلام کا وجود اور شریر وہ بنایا. ان دونوں جسوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو بڑھایا. عیسیٰ علیہ السلام پہ لا کے ماں ہے مگر باپ کے بغیر ان کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے جسے بھی جو بنایا اپنی مرضی سے بنایا، اور پھر 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 قسمیں
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ان 4 قسموں کے بعد قد کے اوپر لام تاکید داخل کر کے یہ البتہ تحقیق، یقینی اور پختہ بات، یہ بھی حلفیہ سیاق کے ساتھ مفسرین لکھتے ہیں کہ 5ویں قسم بن رہی ہے. مالک فرماتے ہیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو کمال بنایا، لاجواب بنایا، اکمل و اشمل بنایا، احسن و اجمل بنایا. اس سے بڑھ کر کے کچھ اور خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا تھا. اللہ کو یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ اسے مرد کیوں بنایا، اسے عورت کیوں بنایا، ریشو کیا رکھی، مناسبت کیا رکھی. وہ مالک ہے، وہ نظام چلاتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے جو چاہے. کسی کو مرد بنایا تو اس میں آزمائش ہے، کسی کو عورت بنایا تو اس میں بھی آزمائش ہے. اور اگر کسی کو ان کے درمیان کچھ بنا دیا تو وہ بھی اس کی آزمائش ہے، اور اس سوسائٹی اور معاشرے کی بھی آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہارا رب زندگی اور موت دے کے اس درمیانی وقت میں چاہتا ہی ہے کہ وہ تمہیں آزمائے، امتحان لے، اختبار لے. ہم اسکول، کالج، یونیورسٹیوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ جب ہم نے فیسیں دی ہیں، پورا سال حاضریاں دی ہیں، لیکچر لیے ہیں، بیٹھ کے پڑھا ہے، کیا آپ کو اپنے ادارے پہ اعتماد نہیں، یا اپنے نصاب پہ اعتماد نہیں، یا پڑھانے والے استاذ پہ اعتماد نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں پھر امتحان کے چکروں میں ڈالتے ہیں، اضافی فیسیں لیتے ہیں، وقت لگتا ہے، اور پھر اپنے ہی پڑھائے ہوئے بے شمار لوگوں کو فیل کر کے سائیڈ پہ کر دیتے ہو؟ تو یہ نظام فطرت ہے، یہ نظام قدرت ہے. اسے جس نے مانا وہی کامیاب ٹھہرا، جس نے اس کو چیلنج کیا وہ کل بھی صفحہ ہستی سے مٹا اور آج بھی اس کا وجود خطرے میں ہے. اس حقیقت کو مان لے کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں وجود خود بناتے ہیں. رب کے پاس مٹیریل کی کمی نہیں ہوتی. وہ جو چاہے، جیسے چاہے، کسی کے کان بڑے کر دے، چھوٹے کر دے، یا مفقود کر دے. کسی کو گلا پورا دے دے، کسی کا تالو، کسی کا ہونٹ. سائنس اسے اپنے نقطہ نظر سے دیکھے گی کہ کون سے کروموسومز کیا پرابلم بنی، کیا اضافی فٹ ہو گیا، کیا کمی بیشی رہ گئی، چھٹی انگلی ساتھ کیوں لگ گئی، دیگر جگہوں پہ مسئلے مسائل کیوں بنے. سائنس اسے اپنے انداز میں پڑھے گی، لیکن رحمان کی ٹیکنالوجی اور تخلیق اور انجینئرنگ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آزما رہے ہیں. مکمل کامل مرد بنا دیا ہے تو اللہ کا شکر کون کرتا ہے اور شکوہ کون کرتا ہے؟ بڑے سارے مرد ہیں جنہیں یہ شکوہ ہے کہ یار اس سے تو کہیں بہتر تھا، عورت ہوتا، میرے بھی ہاتھ صاف ہوتے، میں بھی ایسی ماحول میں بیٹھا ہوتا، مجھے بھی نیل پالش لگی ہوتی، میں بھی صرف لینے والا ہوتا، میں سارا دن تغاریاں، محنت مزدوریاں کر کے، ہاتھ کالے کر کے، شام کو جب گھر آتا ہوں تو بچے اس روٹی پکانے اور دینے والی ماں کو تو یاد رکھتے ہیں کہ ماں نے پراٹھے دیے ہیں اور ان پہ گھی دیسی لگایا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ دیسی گھی نہیں ہے، یہ میرا خون پسینہ ہے جس سے روٹی چوپڑی گئی ہے. مرد کو شکوہ ہے، عورت کو عورت ہو کے بھی شکوہ ہے کہ میں چادر میں ہوں، چار دیواری میں ہوں، میرے اوپر پابندیاں ہیں، میں قید ہوں، میں مقید ہوں، میں مسجون ہوں، میں محصون ہوں، تو مجھے باہر نکلنا چاہیے، میرے اوپر یہ پابندیاں کیوں لگائیں؟ میں مرد جیسی ہوں. یہ سوچ بے شمار عورتوں میں شکوہ پیدا کر رہی ہے کہ مجھے مرد ہونا چاہیے تھا، میں بھی باہر نکلتی، آزاد گھومتی، میرا بھائی جیسے جب دل کرتا ہے چلا جاتا ہے،
میرے ماں باپ نہیں روکتے تو میرے اوپر بھی یہ پابندی نہ ہوتی۔ عورتوں کو بھی شکوے ہیں۔ حضرات، فیصلہ رب کا ہے، جس نے نظام چلانا ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ کسی ایک ریسٹورنٹ میں جا کے آرڈر دیتے ہیں، اتنے لوگ ہیں، اب انہوں نے کتنا پکایا ہے، کتنا سرو کیا ہے، کتنا بچا ہے، کب لیٹ کیا ہے، کب جلدی دیا ہے، وہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی منزل مقصود پہ پہنچانی ہے تو اپنی سمجھ بوجھ اور بصیرت کے مطابق، رحمان جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، کیا اس کی کوئی سمجھ نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو خود بنا رہا ہے، جو باریک بینیوں کا مالک ہے، جو لطافتوں کو کثافتوں کو جانتا ہے، جو باریک سے باریک نظر نہ آنے والی خبر رکھتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا بنانا ہے، کیا بنا ڈالا؟ مرد بنانا تھا عورت کیوں بنایا، عورت بنانی تھی مرد کیوں بنا ڈالا؟ یا اللہ نے کوئی ڈس آرڈر، بیماری، کوئی کمی بیشی کیوں ڈال دی؟ تو وہ رب ہے، کان دے کے بھی سماعت لے لے، بہرا پیدا کر دے، آنکھ کا سسٹم پورا رکھ کے اس کو کرنٹ نہ دے، سپلائی نہ دے، نبینا پیدا کر دے، وہ پورے آزاد دے کے بھی ان کے اندر اعصابی نظام کو تقویت نہ دے، شل کر دے اور لٹکا ہوا بنا دے، وہ چاہے تو قوتوں سے نواز دے۔ سبح اسم ربک الاعلی، وہ بابرکت اور اعلیٰ رب ہے، تعریف ہی کی جائے گی، تسبیح بیان کی جائے گی، پاکیزگی بیان کی جائے گی۔ سبح اسم ربک الاعلی، ہر 7 دن کے بعد 8ویں دن برین واشنگ، ہر جمعے کی پہلی رکعت میں یہ سورت کیوں پڑھی محبوب نے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ رب کے شکوے نہیں، رب کے شکر، اللہ کے بارے میں منفی سوچ نہیں، صرف تعریف۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور جو بنایا کمال بنایا، تسویہ کر دیے، صفائیاں کی، اور بہترین اللہ تعالیٰ نے اسے بنا کے جس طرف اسے چلانا تھا چلا ڈالا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے، ماں کے پیٹ میں رب جب بناتا ہے، یا مرد بنتے ہیں بیٹا کہلاتا ہے، یا عورت بنتی ہے بیٹی کہلاتی ہے، پیدائش کے وقت سب سے پہلی چیز، یا پیدائش سے پہلے مشینوں کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ کروا کے جنس کا تعین میرے اور آپ کے ہاں ایک زندگی کا طریقہ کار ہے، اور یہ عرش بری سے ہوا ہے۔ اللہ نے ایک دل میں، جسم میں ضرورت اور چاہت رکھ دی، سوسائٹی کی، معاشرے کی، لہٰذا بے شمار گھروں کو دیکھا ہے بیٹیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نہیں دیتا۔ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں یا لے کے دے کے واپس لے لیتا ہے۔ میرے گھر میں شدید ترین خواہش رہی کہ اللہ بیٹیاں زیادہ دے، مگر میرے رب کے فیصلے 3 دے کے 2 واپس لے لی، 1 باقی رہی۔ کئی گھروں میں بیٹوں کی چاہت ہوتی ہے، ابھی مجھے کل خبر ملی کہ 6 بچے آپریٹ کے ذریعے، اور 6 کے 6 ہی بیٹیاں، بیٹا ڈھونڈتے ڈھونڈتے 6 بیٹیاں رب نے دے دی۔ فیصلے اللہ کے، اللہ نے نظام چلانا ہے، اسے بہتر پتہ ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ انسان ہے، وہ ہمارا خون ہے، وہ ہمارا جثہ اور جسم اور حصہ ہے، وہ ہماری سوسائٹی ہے، وہ رب ہی کی تخلیق ہے، مگر اس کے جنسی اعضاء جیسے باقی اعضاء کبھی کم و بیش ہوتے ہیں، تالو نہیں ہے، ہونٹ نہیں ہے، کان نہیں ہے، یا مچڑا ہوا ہے، ادھورا ہے، کوئی بیماری یا کمی بیشی، کوئی چیز سر چھوٹا ہے یا ہاتھ ایک چھوٹا ہے، یا ویسے وہ قد میں چھوٹا ہے، بونا بن گیا ہے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ جنس کے اعضاء اس کے واضح پیدا ہوتے ہوئے مہیا نہیں فرماتے، مالک کی مرضی ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اس میں اس کی بھی آزمائش، والدین کی بھی آزمائش، رشتے اور رشتہ داریوں کی بھی آزمائش، اور اس سوسائٹی کی بھی آزمائش کہ اگر یہی چیز تمہارے ساتھ ہوتی تو تمہاری چاہت کیا ہوتی، جو تم نے اپنے لیے پسند کیا، کیا اس جینڈر کے لیے، اس صنف کے لیے، اس جنس کے لیے آپ نے اسے پسند فرمایا؟ میں آج تمہید میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ وطن عزیز میں 2009 سے باقاعدہ کوششیں تو پہلے بھی تھیں، لیکن سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق مردم شماری میں یہ کوشش کی گئی کہ مردوں کا شمار ہوتا ہے، عورتوں کا شمار ہوتا ہے، تو آبادی میں وہ لوگ کدھر جائیں کہ جن لوگوں کا تعلق مشابہت کا تعلق ہے، مرد ہیں یا عورت ہیں، تو ان کا نام میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، ترجمانی کیا کی جائے، کیا ٹائٹل دیا جائے، عنوان کیا دیا جائے، اور ان کی جینڈر، ان کی جنس، ان کی صنف کو متعین کیسے کیا جائے۔ پھر 2012 میں اس پہ ورق ہوا، کرتے کرتے 2017 میں بالخصوص اس کے اوپر مزید تحریک اٹھی، اور 2018 میں جو آج آپ سن رہے ہیں، ایک ایکٹ، ایک بل ہماری اسمبلی میں جو پیش کیا گیا، اور اس کا ٹارگٹ مقصد کیا تھا، کھلے لفظوں میں 4-5 موٹی موٹی چیزیں کہ اس جنس اور اس صنف، ان کے حقوق کا تعین، ان کی ویلفیئر، بھلائی اور اچھائی، ان کے مسائل، ان کا تحفظ، اور ان کے بارے میں ہونے والے جرائم اور جرائم کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرنا اس بل کا اصل مقصد ہے، جو ٹائٹل ہے 21 دفعات کے ساتھ، اور ہر دفعہ کے تحت کئی ایک شکوں کے ساتھ اس بل کو جو ہے وہ ہمارے ملک کی نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایشوز کو سالو کم کرتے ہیں، باتوں کا ایشو زیادہ بناتے ہیں، مسائل کو سمجھتے کم ہیں۔ میرے وطن عزیز میں وسائل کی طرف شاید سٹیپ نہیں لیا جاتا، وگرنہ جس وطن کا ہر چپا جو ہے وہ زرعی ہو، وہاں زراعت مار کھا جائے، جس ملک کی پوری دنیا میں نہری نظام سب سے پاورفل ہو، وہ پانی میں مار کھا جائے، جو 37 دریاؤں کی سرزمین ہو، وہ پانیوں کے اور آبی مسائل کا شکار رہے، جس کی قدرتی اللہ نے جغرافیے کی اینٹ ایسی رکھی ہو کہ وہاں مسائل کی بجائے وسائل زیادہ ہوں، لیکن ہم 1 ماہ پہلے تو رو رہے تھے کہ چولستان میں پانی نہیں، نلکے لگے، کنویں لگے، پوری قوم دوڑی، لوگ پیاسے مر گئے، جانور پیاسے مر گئے۔ ابھی ہم ان وسائل کی طرف، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ عامت الناس تھے، عوام تھی، حکومتی سطح پہ جو ان مقاصد کے لیے چنے گئے، ادارے بنائے گئے، جن کو تنخواہیں دی گئی، شاید ان کی جو توجہ چاہیے تھی وہ نہ ہو پائی۔ پھر پانی، رب نے جب پانی دے دیا تو اتنا وسیع رقبہ رکھتے ہوئے ہم آج تلک ڈیمز کو ایشو تو بناتے رہے، لیکن ایسے برتن نہیں بنا سکے کہ رب آنے والے 10 سالوں کا پانی دے، اس پانی کو سنبھال کے، صاف کر کے، فلٹریشن کر کے، دیگر مراحل سے گزار کے ہم استعمال کے قابل بنا کے اللہ کی اس نعمت کو ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ پاکستان میں کمی کوئی نہیں، دودھ دینے والے جانور ان گنت لا تعداد، مگر پھر بھی ہمیں پاؤڈر سے، کیمیکل سے، 2 نمبری اور جعلی، ایک غربت کے نام پہ پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہم میں سے شاید مخلص ہو کے وسائل کی طرف،
وہ اتھارٹیز جن کے ہاتھ میں پاور ہے، پیسہ ہے، انہوں نے سوچنا مناسب ہی نہیں سمجھا اللہ کی طرف سے آٹو ہو رہا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، سیلاب آ گئے، طوفان آ گئے، بحران آ گئے، تو ہم نے فوری ترغیب دی، آؤ جی پیسے والے نکلیں، زکوٰۃ دیں، صدقات کریں، خیرات کریں، تعاون کریں۔ قومیں ایسے نہیں چلا کرتی، قومیں آنے والے وقت کی پلاننگ کرتی ہیں، وہ بہت کچھ سوچتی سمجھتی ہیں۔ آپ کو پتا ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے بھیج کے 40 سال سوسائٹی پڑھائی ہے، اور پہلی وحی میں کہا اقرا، قوم کے مسائل حل کرنے ہیں تو پہلے مسائل پڑھ لیں، وسائل ہم دیں گے، قانون اور قاعدہ ضابطہ ہم دیں گے، آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے، لیکن پہلے مسئلے کا تو پتا ہو، مسائل پڑھے۔ پھر رب نے مزید پڑھایا، 21 سال آپ نے بتوں کو ہاتھ نہیں ڈالا، نبوت مل چکی ہے، اس کے باوجود سجدہ جب کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف تو بیت اللہ میں 360 بت ہیں، پہلے صفائی کروا کے پھر سجدہ کروایا جاتا، لیکن رب نے جو اہم ایشو تھے ان کی طرف لگایا، انسانیت کے حقوق، ان کے مسائل، ان کے فرائض سمجھائے، اور میرے محبوب نے فرائض سکھائے کہ جب آپ کوئی بھی کام ہے اپنا فرض سمجھ کے ادا کریں گے، کسی کا وہ حق ہوگا آٹومیٹکلی اس کو مل جائے گا، حقوق چھینے نہیں جاتے، حقوق مانگے نہیں جاتے، اس کے لیے سوالی نہیں بنا جاتا۔ آئے تھے میرے محبوب کے پاس 2 لوگ کہ ہمیں گورنر بنا دیں، کہا نہیں، ہم مانگنے والوں کو نوکریاں نہیں دیتے، ہم دیکھتے ہیں کہ فرض نبھانے کی صلاحیتیں کون رکھتا ہے، ہم چنتے ہیں، ہم سلیکشن کرتے ہیں، ہم صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ جو بھی اٹھا اور آیا اور الیکٹ ہو کے آ گیا۔ ہمارے سسٹم میں الیکشن نہیں ہوتے، سلیکشن ہوتی ہے، اور وہ معیاری ہوتی ہے، اس کے اندر اگر کوئی اپنا ہے، سکا بیٹا بھی ہے، صلاحیت رکھتا ہے، اس وجہ سے ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا کہ ملوکیت چلنے لگی ہے۔ رب نے داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کو حکمت بھی دی، بادشاہت بھی دی، اسٹیٹ بھی دی، سلطنت بھی دی، اختیارات بھی دیے، اور حاکم وقت بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا۔ یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ جناب موروثی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا تاج دیا، ان کے بیٹے میں جناب اسحاق میں صلاحیتیں دیکھی، اللہ نے سلیکٹ فرمایا، نبوت کا تاج دے دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، سلیکشن فرما دی، نبوت کا تاج دے دیا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جناب یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، سلیکشن فرمائی، نبوت کا تاج سر پہ رکھ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے جناب یعقوب کے بیٹے یوسف میں صلاحیت دیکھی، اللہ نے نبوت کا تاج دے دیا۔ اگر صلاحیتیں ہیں، فرائض نبھانے کی ہمت، طاقت اور قوت ہے، تو یہ چیز رکاوٹ نہیں بنے گی کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ نہیں بن سکتا، سیٹ نہیں سنبھال سکتا، اتھارٹی نہیں لے سکتا، یا وہ ان ویلیوز پہ کام نہیں کر سکتا۔ صلاحیت کے ہوتے ہوئے نہ کسی اپنے کو محروم کیا جائے گا اور نہ کسی بیگانے کو دور کیا جائے گا۔ اگر میری اپنی فیملی میں، میرے بچوں میں، میری آل، میری اولاد، میری نسل میں کوئی صلاحیت کے قابل نہیں، تو شریعت کہتی ہے جس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ قیامت صرف وہ نہیں ہے جسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں، قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی، یہ صرف محبوب کا بچھڑنا نہیں ہے جناب، یہ فرض سمجھنے والی شخصیت، فرض نبھانے والی، حقوق پے کرنے والی، سوسائٹی کے دکھ درد اور مسائل سمجھنے والی شخصیتوں سے اگر محروم ہو جائیں تو یہ قیامت کبریٰ سے کوئی کم قیامت نہیں ہوتی۔ گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ یہ جملہ بڑا دکھتا ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو بھی۔
لیکن حقیقت حقیقت ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ انجام گلستان کیا ہوگا اگر شہر کی ٹرانسپورٹ ان کو دے دی جائے جو ڈرائیور کہلوائیں، ڈرائیوری کا لائسنس بھی رکھتے ہوں مگر ڈرائیونگ کر نہ پاتے ہوں، تو پھر صرف گاڑیوں کی بربادی نہیں، سوسائٹی اور معاشرے کی تباہی ہے۔ تو آپ سیٹ ان کو دے رہے ہیں، زمام ان کو دے رہے ہیں، لگام ان کو دے رہے ہیں، سواری ان کو دے رہے ہیں، سیادت ان کو دے رہے ہیں، قیادت ان کو دے رہے ہیں جو اس کے اہل بھی نہیں، اور جنہیں نظام بندگی اور زندگی دیا جا رہا ہے اور انہیں قل ہو اللہ بھی پڑھنا نہیں آتا، انہیں انا اعطینا کل کوثر بھی پڑھنا نہیں آتا، انہیں قرآن کا کوئی ایک رکوع بھی اٹھانا نہیں آتا، انہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی الف با یا بھی نہیں آتی، اس کے رموز اور اوقاف کا بھی پتہ نہیں، زبریں زیریں شدیں مدیں نقطے، اسلام پہ نقطے اٹھانے والے اور رحمان پہ انگلیاں اٹھانے والے جو اتنا بھی نہیں جانتے کہ عبارت کیا ہے، پھر اس عمارت کی فکر ہی نہیں کریں، بلکہ قیامت بپا ہو چکی ہے اور یہ میری اور آپ کی دھرتی ہے، ہر فیلڈ میں مسائل ہی مسائل ہیں، یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا ترقی کر رہی ہے اور یہ کتاب و سنت والے، کلمے والے، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ والے صرف خواب خرگوش میں ہیں۔ آنے والی نسل کا گریبان ہم نے پکڑا ہے اور خراب کیا ہے، اور اس نسل نے اگر یہاں نہیں تو قیامت کو گریبان ضرور پکڑنا ہے۔ جناب اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے، یہ تو بڑا مسئلہ اٹھ رہا ہے، معاشرہ خراب ہو جائے گا، سوسائٹی خراب ہو جائے گی، جوان بگڑ جائے گا، مرد عورت بگڑ جائے گی، مستقبل کے والدین بگڑ جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ آج کا نوجوان کدھر جا رہا ہے؟ جناب ادھر ہی جا رہا ہے جدھر بڑے لے کے جا رہے ہیں، یہ کہیں اور نہیں جا رہا۔ پیسہ بھی آپ کا، دولت بھی آپ کی، سرمایہ بھی آپ کا، گھر بھی آپ کا، چھت بھی آپ کی، اور اسکول کالج یونیورسٹی کا انتخاب بھی آپ کا، سلیبس غیر کا دیا ہوا، اور جو تیرے رب نے خالق اور مالک نے سلیبس دیا تھا 100 آدمیوں کو بٹھا لو، قرآن کو چومیں گے، چاٹیں گے، سر پہ رکھیں گے، گلے سے لگائیں گے، احترام کریں گے، اونچی جگہ رکھیں گے، لیکن اپنے سلیبس میں لا کے زندگی کو بندگی کو اس کے مطابق نہیں بنائیں گے۔ اس کے لیے کچھ اور چاہیے، اس کے لیے عربک نہیں۔ مرعوب قومیں، محکوم قومیں، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ شکار کرنے والا شیر بھی چڑیا گھر میں جا کر کے اس گوشت کو بھی کھا لیتا ہے جس سے سمیل آ رہی ہوتی، حالانکہ وہ کسی کا شکار شدہ گوشت نہیں کھاتا، لیکن مجبور ہے، پیٹ کا پابند ہے۔ حضرات یہ ہماری حالت ہے۔ جتنے بھی ایکٹ بنیں گے، جتنے ایکشن لیے جائیں گے، جتنے بل بنیں گے، جتنے آرڈیننس آئیں گے، انسان کے لیے سوچے ہوئے منصوبے ہوں گے، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان اعمال اور خواہشات کو پورا بھی کر سکتے ہیں، ادھورا بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس ایکٹ میں ٹوٹلی 9 حقوق جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر کے بیان کیے گئے، اور 10واں ان بنیادی حقوق کے اوپر تعمیل کروانے کے لیے حکومت نے زور دیا کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور 11ویں چیز اس میں یہ ڈالی گئی کہ ان سے بھیک نہیں منگوائی جائے گی، ان سے بھیک نہیں منگوائی جائے گی۔ حضرات آنے والے جمعوں میں انشاءاللہ میں اس جنس کی حقیقت، ریئلٹی، حقوق، مقاصد، مسائل، وسائل اور ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے اور دنیا کیا کر رہی ہے۔ آج یہ ایشو، یہ جو ابھی جون گزرا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، جو بائیڈن نے اس میں کہا تھا کہ یہ ہیجڑوں کے لیے، خواجہ سراؤں کے لیے یہ جون کا مہینہ بہار ہے، کمال ہے۔ وہ لوگ اپنا ایک خاص انداز رکھتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ حضرات آئیے پہلے اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے۔
اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے مجھے عورت بنایا ہے، اور اللہ کا شکر کریں میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو ٹرانسجینڈر ہیں، ان کو بھی رب نے جو بنایا ہے، ایک دفعہ زندگی میں یہ ایمان پیدا کریں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، میں رب کی ربوبیت اور تخلیق پہ راضی، مالک نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا، جو حقوق دیے، میں اس اسلام کے حقوق پہ راضی، اور میرے محبوب نے میری جو ذمہ داری لگائی میں اپنے اس اسوہ اور قدوہ پہ راضی۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو بھی، مجھے بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، اور تیسری صنف کو بھی اس پہ راضی ہونا ہوگا۔ مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، سارے وسائل ہی وسائل ہیں، حقوق ہی حقوق ہیں، لیکن کاش کہ ہم سمجھ سکیں۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پہلی گزارش، یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے جیسے مرد کو مردانہ صلاحیتیں دے کے، اعضاء دے کے، عورت کو عورت کی صلاحیتیں دے کے، اعضاء دے کے، ان اعضاء مخصوصہ کا مطلب اور مقصد اللہ رب العزت نے تین رکھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی مرضی، مالک کی خوشی۔ جیسے آپ اور میں کوئی تصویر بنا کے یا گھر بنا کے خوش ہوتے ہیں، تو مالک اپنی مخلوق پہ خوش ہے، تخلیق پہ خوش ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ نے انسانی نسل کو چلانا ہے، سسٹم آگے جاری رکھنا ہے، جاری رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے مرد میں مردانہ صلاحیتیں ڈال کے، عورت میں اس کی صلاحیتیں بروئے کار لا کے رکھ کے، اس کے اندر اللہ نے دونوں کے اندر سب سے پہلے اٹریکشن پیدا کی ہے، میلان۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اس وقت شو نہیں ہوتی، سب سے پہلے جسم اور باڈی کا شو ہونا۔ اگر یہ ہے الحمدللہ، نہیں ہے پریشان مت ہوں۔ انسان نفسیاتی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے پہلے دن ہی، یہ کیا ہو گیا؟ بھئی کچھ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ جی لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ آپ کو مر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے، اور کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ آپ کا خون ہے، آپ کا جسم ہے، آپ کا جزو ہے، آپ کا حصہ ہے، باقیوں سے بڑھ کے اسے محبت دے۔ اور حضرات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کو، معاشرے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے گھر میں اب نارمل بچے نہیں ہو جاتے۔ میرا اپنا ایک بیٹا اب نارمل ہے، شاید دوسرے بچوں سے زیادہ پیار بھی لیتا ہو، محبت بھی لیتا ہو، عزت بھی لیتا ہو، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ میں اس کو پاگل خانے میں جمع کرا دوں؟ میں اس کو کہیں جا کے جان چھڑانے کے لیے اس کو کہیں نہر میں دھکا دے دوں؟ نہیں چلے گا۔ جو رب نے بنا دیا قبول ہے، راضی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک پہچان دے دی کہ یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے۔ اب کچھ بچے ایسے ہیں کہ بچپن میں ان کی کوئی پہچان نہیں ہو رہی، تو کیا کریں؟ اس کا ترجمانی کیسے کریں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ جنس کا تعین کیا کریں؟ بڑا واضح ہے، اگر شکل بیٹوں جیسی ہے، مردوں جیسی ہے، باڈی کی، جسے کی، چہرے کی، ایک عضو نہیں ہے نا، تو بیٹا کہیے۔ بیٹیوں جیسی ہے، بیٹی بولیے، اور انتظار کیجئے۔ وقت کے ساتھ اللہ رب العزت کئی بچوں کو، جن کو شروع میں اس عضو سے نہیں نوازا ہوتا، میرا رب نواز دیتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں۔ اب ایک اور بھی پہچان ہے، اگر بیٹوں والی آواز بھاری ہے، لب و لہجہ وہ ہے، تو بیٹا شمار ہوگا۔ بچیوں والی ہے، صنف نازک والا انداز ہے، سٹائل ہے، بیٹیوں میں شمار ہو جائے گا۔ رب جوانی کے ساتھ یہ چیزیں عطا کر دیتا ہے، سہولت مہیا ہو جاتی ہے، لیٹ میسر ہوتی ہے، تب بھی تعین ہو جائے گا۔ کتنی ساری ایسی بھی تھیں جو پہلے بیٹیاں تھیں، بعد میں بیٹے بن گئے، تو کیا ہوا؟ فطرتی ہے، پیدائشی ہے، قدرتی ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔
بڑے ہو کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے اعلی تناسل سے نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو مرد عورت والا نہیں ملا، تو الحمدللہ محدثین نے، مفسرین نے، محققین نے، فقہاء نے، علماء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے، میرے پیغمبر کے امتیوں نے اس کو ایشو نہیں بنایا، اور قرآن نے بھی اسے ایشو نہیں بنایا کہ اس کے اوپر جو اتنے سارے اگر یہ ہو جائے تو یہ کرنا، وہ ہو جائے تو یہ کرنا، بلکہ ہماری ثواب دید پہ، ہماری آزمائش بنا کے، ہمارا امتحان بنا کے، مسئلہ ہے سالو کرو، حل کرو، کیا کرنا ہے، کدھر کریں۔ قربان جاؤں ان فقہا کے اوپر جنہوں نے دقیق سے دقیق اور باریک سے باریک، ڈاکٹر نہیں تھے لیکن ڈاکٹروں سے بڑھ کے حق ادا کیا۔ دنیا ابھی سوچ رہی ہے، اور وہ اس وقت بیان کر چکے ہیں اپنی کتابوں میں کہ کیا کیا جائے۔ اگر جوانی کے ساتھ چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے، داڑھی آ جاتی ہے، بڑی واضح علامت ہے کہ شمار بیٹوں میں کرو۔ داڑھی نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا، یہ دیکھ لیجئے کہ بیٹے اور بیٹیوں کے معاملات جو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بیٹیوں والی کیفیت پیدا ہو گئی، تو اس طرف اگر یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تو جناب پیدا یہ دیکھ لیجئے میلان کدھر ہے۔ اگر عورتوں کی طرف میلان ہے سمجھ لیجئے یہ لڑکا ہے، مردوں کی طرف میلان ہے تو ذہن میں رکھیے کہ ہم نے ٹرانسجینڈر اس کے صرف تعین کرنا ہے نا کہ یہ کیا ہے، مسئلہ تو اتنا ہے کیونکہ آگے حقوق دینے ہیں، آگے بے شمار اس کے رائٹس ہیں جو اس تک پہنچانے ہیں۔ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو دیکھا، حتیٰ کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ملاقات میں وہ عبارتیں بھی لے کر کے آؤں گا کہ جو فقہا نے، محدثین نے، علماء نے لکھی کہ بچے کے پیشاب کرنے کے سٹائل کو بھی چیک کیا جائے گا۔ کون کرے گا؟ ماں باپ سے بڑھ کے کوئی مہربان نہیں ہوتا، کہ اگر بیٹے کی طرح پیشاب کر رہا ہے، اعضاء نہیں ہے دونوں ہی، اور اس میں دھار آ رہی ہے تو لڑکا سمجھا جائے گا۔ اگر پیشاب پھیل کے آ رہا ہے تو دوسری صنف سمجھا جائے گا، لیکن اسے ایشو نہیں بنایا جائے گا۔ اور اگر اللہ نے ڈبل اعضاء سے نواز دیا ہے، مردوں والا بھی ہے عورتوں والا بھی، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، یہ ہماری چار دیواری کا مسئلہ ہے، یہ ہماری اندر کی دنیا کا مسئلہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ تنظیمیں بنیں گی، ہم ان کو فارغ کر دیں گے اور پھر لوگ ان کو لے کے جیسے مرضی حالات کے وہ مارے ہوئے، نہ ہم ان پہ خرچ کریں، نہ ان کو دیں، نہ ان کو اپنے جو ہے، بلکہ ان کے وہ سارے حقوق ہیں۔ اسلام تو پتہ ہے کہاں حقوق شروع کر دیتا ہے، یہ بھی آج سن لیں۔ اسلام بچے کے پیدا ہونے پہ حق نہیں دیتا، وہ جنس دیکھ کے ماں بعد جو حقوق تعین کرتا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن میاں بیوی تنہائی میں تھے، تنہائی میں تھے، اس تنہائی میں شوہر فوت ہو گیا ہے، اس تنہائی میں ہارٹ اٹیک آیا ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، اور ان کی ملاقات کے ایک آدھے منٹ کے بعد موت یقینی ہو گئی ہے۔ اس وقت سے اس بچے کے اسلام میں حقوق شروع ہو جاتے ہیں جو ابھی پانی کا نطفہ ہے اور الگ ہو کے صرف ماں کے رحم میں چلا گیا۔ اگر حمل ثابت ہو جائے، پریگنینسی ثابت ہو جاتی ہے، اس بچے کے حقوق سارے کے سارے شریعت اس کو عطا کرتی۔ اللہ کہتے نہیں علم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب باپ آپ کے آنے سے پہلے دنیا سے جا چکا تھا، کوئی ایک حق تو بتائیے جو ہم نے آپ کو دلوایا نہیں ہے۔ ملجا نہیں بنے، ماوا نہیں بنے، عطا نہیں کیا، بلندی نہیں دی، حقوق نہیں دیے، علم نہیں دیا، نالج نہیں دیا، زندگی نہیں دی، بندگی نہیں دی، مال دولت سے نہیں نوازا، امیر نہیں بنایا، امام نہیں بنایا، لیڈر نہیں بنایا۔ کوئی ایک بات تو کہو جو آپ سے چھینی ہو۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ حقوق اسلام میں تب سے شروع ہوتے ہیں۔ اب آئیے، یہ بچہ اور بچی جوان ہو گئے ہیں، سب سے پہلا حق ان کو چھت دی جائے گی، چھت نہیں چھینی جائے گی۔ ان کی زمین جہاں ماں باپ رہتے ہیں، میں آج ذرا اسلام پہ بات کر لوں، نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ملک نے، ہمارے اس بل نے، ہمارے اس ایکٹ نے کیا دیا ہے، کیا دینا چاہا ہے۔
الفاظ کیا ہیں، مضمرات کیا ہیں، ارادے کیا ہیں، سوچ اور فکر کیا ہے، اور اس کے صحیح نتائج کیا نکلیں گے، برے نتائج کیا ہوں گے۔ ہم صرف ایشو نہیں بنانا چاہتے، ہم اس قوم کو اپنی قوم سمجھ کے، اپنا جثہ سمجھ کے، جسم اور جان سمجھ کے، وجود سمجھ کے، اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے، امتحان سمجھ کے، جیسے باقی امتحانوں میں ڈٹے ہیں، انشاءاللہ ہم یہاں پھر بھی کھڑے ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے ان سے ان کی زمین نہیں چھینی جائے گی، ان سے ان کی ولدیت نہیں چھینی جائے گی، ان سے ان کی ماں کی امومت، باپ کی ابوت نہیں چھینی جائے گی۔ پہچان نادرہ میں کیا ہوگی؟ بولیے، ڈیٹے اکٹھے کیجئے، نیشنل لیول پہ کیجئے، لیکن اس کے ابو کا نام وہی ہوگا جو اس کا باپ ہے۔ میں کہتا ہوں میرا بیٹا نمیر، میں اس کا والد محمد عبد الرزاق یہ ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے گر گیا ہوں، پتھر آنے لگ گئے ہیں، مسائل بن جائیں گے۔ کل کو لوگ کہیں گے کہ جناب اتنا بڑا نام ہو کے بھی اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ جی رب کی کائنات میں مسئلہ ہے، رب نے خود پیدا کیا ہے، اس کی حکمت ہے، تو کیا جانے اس کی حکمتوں کو، بس راضی رہ۔ پہچان دیجئے نام کی اور پوری دیجئے، عزت دیجئے، احترام دیجئے، اور اس کو جو اضافی توجہ چاہیے وہ بھی دیجئے کہ یہ آپ کو چھوڑ کے، آپ کے رویوں سے تنگ آ کے، آپ کو بھلا کے یہ بھاگ کر کے کہیں ان لوگوں کے ہتھے نہ چڑھے جو اس ورلڈ کے لوگ ہیں، جنہوں نے ان سے نجائز فائدے اٹھانے ہیں اور اپنی ذاتیات کے لیے ان لوگوں کو استعمال کرنا ہے۔ پہلے ہی بیچارے ڈس آرڈرز ہیں، پہلے ہی ان کے اندر کوئی کمی ہے، تو احساس کمتری مزید مت بڑھائیے، ان کے نام مت بدلیے، ان کو برا بھلا مت کہیے، ان کے بارے میں ادھر ادھر کی، یہ تو عمومی حق ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو، قد چھوٹا رب نے بنایا ہے، اس نے خود نہیں بنایا۔ چھوٹو مت کہہ، کوڈو مت کہہ، قد لمبا رب نے کیا ہے، لمبو مت بول۔ صحت اللہ نے عطا کی ہے، موٹو مت کہہ، پتلو کے اوپر مت آ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، برباد کر کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے تیرے یہ جملے، تیری یہ سوچ، تیری یہ فکر، تیرا یہ اناد اور انا پہ مبنی یہ لب و لہجہ۔ تو اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہے، تیری اوقات کیا تھی؟ میں جب چاہوں ایک فالج ڈال کے سب چھین لوں، تو اوقات میں رہے، بربادیوں کا سفر مت کیجیے بھائیو۔ دوسری چیز، ان کو جو آپ نے کھانا ہے ان کو کھلانا ہے، جو خود کھانا ہے انہیں کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے انہیں پہنانا ہے۔ اور کیسے پہنانا ہے؟ جو ان کی شناخت بنتی ہے۔ لڑکے والی ہے تو لباس لڑکے والا، لڑکی والی ہے تو لباس لڑکی والا، اور اگر خنثی مشکل ہے، ہاں نام پہ مجھے تھوڑی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ہمارے ہاں ہیجڑا بھی کہا جاتا ہے، خسرا بھی کہا جاتا ہے، خسرا بھی، اور مخنث بھی بولا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جو با ادب لفظ چنا گیا اور وہ خود بھی پسند کرتے ہیں، کسی بھی ہیجڑے کو اچھا نہیں لگتا کہ ہیجڑا کہا جائے، آپ بے شک پوچھ کے دیکھ لیں، لیکن یہ ریئل لفظ ہے۔ آپ کسی کو خسرا کہیں اسے پسند نہیں ہے۔ مخنث عربی نے بولا ہے، عربی لینگویج نے۔ ہمارے ہاں جو شاہی بولی تھی، اس شاہی بولی میں ان کو دو پہلوؤں سے رکھا گیا۔ خواجہ کا لفظ فارسی کا ہے، سردار کو کہتے ہیں، مخدوم کو کہتے ہیں، چودھری کو کہتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں نمایاں ہستی کو کہتے ہیں خواجہ معین الدین، محلہ خواجگان۔ تو یہ خواجہ سردار کے معنی میں ہے، اور خواجہ سرائے وہ رہائش گاہ جہاں پہ سردار لوگ رہتے ہیں۔ بادشاہوں کے پاس ان کی عورتوں کی خدمتوں کے لیے صرف عورتوں سے کفایت نہیں ہوتی تھی، کہیں مردوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے ہائی اسکول میں، ہمارے گرلز کالجز میں بے شمار مرد رکھنے پڑتے ہیں، عورتیں سارے کام نہیں کر سکتی، ہسپتالوں میں مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ان مجبوریوں کو بھانپتے ہوئے ان چودھریوں نے، سرداروں نے، نوابوں نے، حاکموں نے، بادشاہوں نے
اپنے حرم تک اپروچ دینے کے لیے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ اس مرد کا اعلی تناسل نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا آپریٹ کر دیا جائے، سرجری کر دی جائے۔ سرجری کا رجحان تو بڑا پرانا ہے، جراحت اللہ تعالیٰ جو بنا دے وہ قبول ہے، مگر ایسے کرنا حرام ہے۔ کوئی دوسرا کرے تو بھی زیادتی، خود کروں تو بھی غلطی۔ مجھے کوئی مارے تو اجازت نہیں ہے، میں خودکشی بھی حالات سے تنگ آ کے کروں جیسے مرضی ہوں تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ میرے وجود کو، میرے کسی عضو کو ڈاکٹر کسی شرعی مجبوری، جسمانی اور ریئل میڈیکلی بنیاد کے اوپر مخلص ہو کے اگر سمجھتا ہے کہ اتنا حصہ کٹنا چاہیے وگرنہ باقی ساری باڈی کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن صرف اپنی چاہتوں کے لیے، امیدوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے، خواہشات کو بھر لانے کے لیے کسی دوسرے کو نوکری کے لیے یہ شرط رکھنا کہ پہلے ہیجڑا بن، مخنث بن، خسرا بن، یا اگر خاجو میں بیٹھنا ہے اور ان کی سرا تک آنا ہے تو پہلے اپنا وجود کٹوا کے آ، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ تو ہماری عورتوں میں، بیٹیوں میں، بہنوں میں، ماؤں میں، بہوؤں میں اور ہماری عزتوں میں گھومے پھرے، تو کم از کم ہمیں یہ ڈر نہ ہو کہ ہماری نسل خراب ہو یا ہمارے بچے جو ہے کسی اور سے۔ تو ہم جنگوں میں رہنے والے، دور محاذوں پہ رہنے والے، لڑنے والے، ہم 24 گھنٹے گھر تو نہیں ہوتے، پیچھے نگرانیاں بھی کرنی ہیں۔ حضرات آئیے، اسلام نے کتنا خوبصورت سسٹم اپنایا۔ آج دنیا چڑھ دوڑی ہے، مدینہ منورہ ہے، اور فیصلہ کیا گیا، پہلے میٹنگ کی گئی، مشورہ کیا گیا، شہر میں رہ کے لڑا جائے یا شہر سے باہر جا کے، شہر میں لڑا جائے یا باہر جا کے۔ پتہ ہے کیا فیصلہ ہوا تھا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے بعد کہ شہر سے نکل کے لڑیں۔ رائے تھی ایک، دوسرے کہہ رہے تھے نہیں شہر میں لڑیں۔ جو شہر میں رہ کے لڑنے کا کہہ رہے تھے وہ کہتے تھے کم از کم آپ اپنی بیویوں میں، بچوں میں تو ہوں گے، خواتین میں تو ہوں گے، ہمیں اپنے گھر پہ نظر تو ہوگی۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ویسا ہونے لگا تو ہم کور تو کریں گے۔ دوسری رائے یہ آئی کہ نہیں، مردوں سے مرد ہی لڑتے اچھے لگتے ہیں، انہیں اپنے گھر تک، حرم تک اپروچ ہی مت دیں، ان کا کیا کریں؟ کہا بندوبست کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کئی موقعوں پہ محبوب نے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا قائم مقام گورنر بنایا، لیکن اس وقت جب 1000 مدینے سے لوگ نکلے، 300 لوگوں نے راستے میں غداری کی، نفاق پیش کیا، پیچھے ہٹے، کفار کا ساتھ دیا، تو ہماری مائیں بہنیں کہاں تھیں مدینے کی؟ ہے نا علم، مقرر ان پہ کون تھا؟ میرے محبوب کی پھوپھی سیدہ صفیہ۔ یہودیوں نے دیکھا کہ موقع ہے، ایزی وے ہے، اپروچ ہے، مسلمان ادھر لڑ رہے ہیں، مصروف ہیں، تو ہم یہاں سے اندر سے حملہ کرتے ہیں۔ ریکی کے لیے جب بھیجا گیا ایک کو یہودی کو، تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے نمٹا گیا، پھر اس وقت اللہ نے ہماری خواتین میں بھی مردوں جیسے دل رکھے ہوتے ہیں، صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، ان کا انتخاب کیا جائے گا، انہیں عورتوں میں رکھا جائے گا۔ بڑی بڑی ایسی خواتین ہیں، وجود خواتین والا، لیکن ان کے کام مردوں سے بھی کہیں آگے ہوتے ہیں۔ میں اپنی خالہ کو دیکھتا تھا، جب میرے علاقے میں بڑے بڑے مرد سانپ کو اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کہ جناب اس کی آنکھ میں تصویر آ جاتی ہے، اور ریتلا علاقہ، اژدہا، بڑے بڑے خوفناک سانپ، اور ان کی لپیٹ میں ایک عورت ذات ہو کے 6 7 سانپ مار لیتی تھی، دفاع کرنا جانتی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے ہماری خواتین میں فوج نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، بھرتیاں نہیں ہوتی، تب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی ہماری پوری باہر کی صورتحال کو سنبھال سکتی ہیں تو اندر بھی سنبھال سکتی ہیں۔ باقی رہ گیا کہ آپ ان کو اپنی آبادی میں رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو سرائے میں رکھنے کے لیے ہیجڑا یا مخنث بنائیں گے، تو معذرت، مدینے میں تھے 2 ہیجڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا جو مرضی کہہ لے کہ آپ عالم الغیب تھے، میرے بھائی وحی کے ذریعے رب سب بتاتے اور سکھاتے تھے۔ آئی آپ نے ان کو مدینے میں رہنے دیا، وہ گھروں میں جاتے تھے، اور آپ کا ذہن یہ تھا کہ ان میں صنف نازک یا خواتین کی طرف میلان نہیں ہے، انہیں عورتوں کی چاہت ہی نہیں ہے،
اب ایک پورا مرد ہے، آپ اس کے اعضاء کاٹ کے اسے ہیجڑا کہہ رہے ہیں تو معذرت یہ مرد ہے، اس کے پیچھے سسٹم مردوں والے ہیں، سارا مواد موجود ہے، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اسلام نہیں اس کو دیکھتا، اسلام حقیقت کو مانتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جنگیں ہو رہی تھیں تو ایک صحابی کو یہ دونوں ملے اور کہنے لگے تو ساڈا یار ہے، تینوں ایک مشورہ دئیے، طائف یا حنین دی جنگ لگے نا، ادھر نو رخ ہوئے تے فلانا جڑا سقفی قبیلے دا سردار ہے نا، اس کی بیٹی کیا بات ہے، حسن کی دیوی ہے، اور اس وقت حسن کا معیار لمبے بال، فربا بھاری جسم، اور انہوں نے باقاعدہ جو کہا وہ حدیث میں لفظ موجود ہیں، اگر سامنے سے دیکھو گے تو پیٹ پہ اتنے بل پڑ رہے ہوں گے، پیچھے سے دیکھو گے تو اتنے بل بیک سے پڑ رہے ہوں گے۔ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ انہیں عورتوں کے مسئلے مسائل اور خواہشات اور ان کی طرف جو ہے میلان اور رغبت کی انہیں نہیں ہوتی، یہ کیا ہوا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری آرڈیننس جاری کیا، آرڈر جاری کیا، ان دونوں کو کہا کہ ان کو جوفہ بھیج دیا جائے، مدینے کی آبادی سے نکال دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جوفہ میں کیا تھا؟ جوفہ میں صرف مرد ہوتے تھے اس وقت، عورتیں نہیں تھیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح کا ایک ایشو دیکھا تو ایک لڑکے کو کوفہ بھیجا۔ کیوں بھیجا تھا کوفہ؟ کیونکہ وہاں کینٹ تھا، صرف فوجی رہتے تھے، عورتیں نہیں تھیں۔ اسلام کے اندر ہر چیز کا بڑا خوبصورت حل ہے، وہ بھی ہم نکالیں گے، وہ ہم دیکھیں گے، مگر خواجہ سرا ان کو ہیجڑے بنا کے، اور مشہور ہے کہ بیت اللہ میں جو خواتین کو الگ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اذان کے بعد کہ آپ یلا حرمہ یلا اطلع برا، تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی سارے خواجہ سرا ہیں جو پاکستان اور ہندوستان سے منگوائے گئے ہیں۔ معذرت، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ ناراض نہ ہونا، باتیں بنائی جانا، اٹھائی جانا، ایشو بنانا اور اسی طرح شوشے چھوڑنا، یہ اسلام میں نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی ہو بھی، فطرتی ہو، قدرتی ہو، طبی ہو، پیدائشی ہو، تو ان سے اچھے اچھے کام لیے جا سکتے ہیں جو ان سے جائز ہیں، حلال ہیں۔ تو آج یہ تمہید میں کچھ میں نے باتیں کی کہ اسلام ایشو نہیں بناتا، اے سے لے کے زی تلک جتنے ایک انسان کے حقوق ہیں، مرد یا عورت کے حقوق ہیں، وہ ان لوگوں کے بھی حقوق ہیں اور اسلام نے دیے ہیں۔ اور اگر کوئی معاملہ بنے گا، ایشو بنے گا، تو جیسے ہم مردوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہم وہ ایشو دیکھ لیں گے، کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ میں اس بل اور اس صنف اور اس قسم خواجہ سرا لوگ اور جعلی ہوم میڈ اور ہینڈ میڈ بننے والے اور اس کے نتائج پہ انشاءاللہ بات کریں گے، صرف اس لیے کہ یہ اگر کسی گھر میں ایشو ہے تو اس ایشو کو اپنے گھر کی چار دیواری میں سالو کیا جا سکتا ہے، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے میں کیا جا سکتا ہے۔ ان کو نکال کے باہر محلوں میں الگ، کمروں میں الگ، جگہوں پہ بھیج کے پھر یہ نہیں پوچھیں گے کہ جی ان کا جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ان کے مدارس، ان کے اسکولز، ان کے کالجز، اور اس میں تربیت ان کی نہیں، تربیت ہماری ہونے والی ہے کہ جو پٹھان کو دیکھ کے ہم فوری اپنا چینل چینج کر لیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر کوئی میرا پٹھان بھائی بیٹھا، ہر قوم نے پوری دنیا میں یہی کہا، ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پٹھان دیکھتے ہی میرا موڈ کیا ہوتا ہے، ہاں خان صاحب کہاں سے آتی ہے؟ مجھے پتا ہے کہ وہ نر ہے، مجھے پتا ہے کہ مرد ہے، لیکن میرا لب و لہجہ کیوں بدلتا ہے؟ اس بیچارے کو مذکر مؤنث کا پتہ نہیں، اس وجہ سے وہ تیری زبان کی اونچ نیچ نہیں سمجھتا۔ اس لیے جو آپ میں ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ جو پڑی ہوئی قومیں ہیں ان میں جا کے بھی چیک کر لیں، آپ تھرڈ ورلڈ کے کچھ اور ہی ہیں، اور تھرڈ ورلڈ کا معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جانوروں سے بڑھ کر کے یہ بس ایسے ہی ہیں، ان بیچاروں کا حال کوئی نہیں جنہیں لینگویج نہیں آتی۔ اسی لیے عرب بھی کچھ لوگوں کو عجم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا آئیے پہلے اپنی تربیت کریں، معاشرے میں یہ ایشو نہیں ہے، ان ایکٹس کی، ان قانون کی ہمیں شاید ضرورت نہ پڑتی اگر ہم اسے پڑھا ہوتا اور سمجھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میری عوام کو بھی، اور اس صنف کو بھی، اور قانون بنانے والے ادارے اور نافذ کرنے والے ادارے، ان لوگوں کو بھی مخلص ہو کے کتاب و سنت کو بھی ذرا پڑھنے کا رب کبھی موقع دے تو انشاءاللہ مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، جمعے کا مقصد، خطبے کا مقصد صرف وقت گزاری نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مطابق اچھی ذہن سازی، بہترین ٹیوننگ، پھنسا ہوا کچرا اسے ختم کرنا، اچھی سروس، اور آنے والے جمعے تلک اس کو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کا کفارہ کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ انسان اپنی سوسائٹی کے لیے ایک مفید عضو بن کے، کارکن بن کے، ایک اچھا فرائض کو نبھانے والا انسان بن کے جیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے. ایک رکا ہے کہ گھر میں بڑی پریشانی ہے، دعا کر دیں. اللہ، میں جس بھی گھر کو دیکھتا ہوں سبھی پریشان ہیں. اللہ گھر گھر کی جو پریشانی ہے وہ بھی، اور بالخصوص جنہوں نے یہ لکھا ہے، اللہ ہم دعا کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اللہ قبول فرما، ان گھر والوں کی تمام پریشانیاں دور فرما. ایک بھائی چھوٹا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. بہت ہی پیارے عزیز عمیر بھائی، ان کی کمر کا آپریشن ہے، صحت یابی. اللہ میرے تمام وہ دوست احباب، بہن بھائی، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، جوان، جو بھی ہسپتالوں کلینکوں میں ہیں، کسی بھی مرحلے میں ہیں، اللہ ان کو مکمل صحت یابی کے ساتھ گھر جو ہے وہ واپس لوٹا اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ میں نے لاسٹ فرائیڈے ابو جی کے لیے دعا کا کہا تھا. اللہ ہمارے ان بزرگوں کو جن کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے. غربت کے جو مسائل اور اس طرح جو ایشوز اور ہم گھرے ہوئے ہیں ان میں، اللہ ہمیں ان سے اپنی رحمت سے نکالے، آسانیاں فرمائے، میرے وطن کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.